اپنا انسٹیٹیوٹ ہے جس کی وجہ سے اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ دوسروں پہ نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی اتنا بینک بیلنس ہے کہ اپنی کسی شاگرد کے اغوا کا توان بھر سکوں۔ نہ لاکھ نہ 2 لاکھ، کٹھا 1 کروڑ بھلا میں کہاں سے دے سکتی ہوں؟ لیکن آپ پولیس کو اطلاع تو دے سکتی ہیں نا، آپ کی تو کافی جان پہچان ہوگی۔ مکتوم ذرا سی بات میں اپنا نشچر چھوڑ چکا تھا۔ ضرور دے سکتی ہوں، لیکن جو فون کالز مجھے موصول ہوئی ہیں ان میں یہی دھمکی دی گئی ہے کہ اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہ کیا جائے، ورنہ دونوں لڑکیوں کی عزت اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پولیس کے پہنچنے تک وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ مکتوم کی نگاہیں اور لہجہ محسوس کر کے بھی نظر انداز کر رہی تھی، گویا آپ اس لڑکی کو مصیبت میں تنہا چھوڑ چکی ہیں، اور کر بھی کیا سکتی ہوں سوائے دعاؤں کے۔ لہجہ مصنوعی افسردگی کا غماز تھا۔ لیکن ہمیں آپ کی کچھ مدد چاہیے۔ جی کہیے، وہ عورت فوراً متوجہ ہوئی۔ اب کی بار آپ کو کال موصول ہو تو آپ کہہ دیجیے کہ ہم تاوان دینے کے لیے تیار ہیں، جگہ بتا دیں، رقم پہنچ جائے گی، ہم دونوں لڑکیوں کو چھڑا لیں گے، چاہے 3 کروڑ دینا پڑے۔ مکتوم مطلب کی بات پہ آ گیا تھا، پھر اور بھی کافی کچھ طے کیا اور وہاں سے مطمئن ہو کر باہر آیا۔ یہ عورت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ یہ تو چند ہزار کے لیے کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ارمغان کو گاڑی میں بیٹھتے ہی بولنے کا خیال آیا تھا۔ ہمارے پوائنٹ کی بات تو تم نے خود ہی کہہ دی۔ چند ہزار کے لیے جو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، 1,00,000 2 لاکھ کے لیے تو کسی کے اغوا میں شریک ہو سکتی ہے۔ یعنی دلال کو جھٹکا لگا۔ ہاں، شہرزاد کے اغوا میں اس عورت اور اس لڑکی کا بھی ہاتھ ہے، اور شہرزاد انہی کے شکنجے میں ہے۔ البتہ اس عورت کے کچھ اور لوگ بھی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ اکیلی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ان سے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ تو پھر ہم اسے ہی دھر لیتے ہیں، دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ ارمغان کو طیش آ گیا تھا۔ نہیں، اس طرح وہ شہرزاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں ذرا صبر اور دھیان سے کام لینا ہوگا، اور ہاں، آج کے بعد اس عورت پہ مکمل پہرا ہوگا، مگر انتہائی خفیہ۔ اس کی تمام نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی، اس کی تمام فون کالز ریکارڈ کرنی پڑیں گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنا اثر و رسوخ آزمانا ہوگا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت دھیما ہو اور سوچ بھٹک کر بہت آگے چلی گئی تھی، جہاں سے دنیا کا قہر شروع ہوتا تھا۔ اور سچ مچ دنیا کا قہر شروع ہونے کا مقام آ بھی گیا تھا، خاص طور پہ شہرزاد کے لیے۔ مکتوم کے تمام شک و شبہات بھی سچ ثابت ہوئے تھے۔ وہ عورت ان کی آمد سے چکنا ہو گئی تھی، مگر تب تک وہ سارے انتظامات کروا چکا تھا۔ وہ عورت فوکس ہو چکی تھی اور محض 3 دن پولیس ریڈ میں شہرزاد کو بازیاب کروا لیا تھا۔ جس لمحے وہ پولیس آفیسرز کی ہمراہ رات کے 3 بجے طریق سے کمرے میں داخل ہوا تو نکاح سے نڈھال شہرزاد چیخ اٹھی تھی۔ مکتوم شاہ، وہ تیورا کے زمین پہ گرنے والی تھی جب مکتوم نے مضبوطی سے اسے جکڑ لیا تھا۔ پولیس آفیسر جان چکے تھے کہ گوہر مقصود مل چکا ہے، تو سر جھکا کر باہر چلے گئے، کیونکہ وہ توقیر شاہ کے دوست تھے اور ایک سید زادی کی عزت کی قدر اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی نظر پہلے بھی جھکی ہوئی تھی، ابھی بھی جھکی ہی رہی۔ مکتوم نے اپنی باہوں میں جھولتی شہرزاد کو بے بسی سے دیکھا، جو عادیوانہ وارث کو دیکھ کر پیاسوں کی طرح لپکی تھی، کیونکہ مکتوم کی صورت میں سے کوئی تو اپنا نظر آیا تھا۔ وہ اپنی چادر کندھوں سے اتار کر اس کے گرد پھیلا چکا تھا، اور جب اسے اٹھا کر اپنی گاڑی تک لایا تو توقیر شاہ، ارمغان شاہ، طلال سبحان اور فیروز چچا اپنی گاڑیوں سے تیر کی مانند نکلے تھے۔ اسے لے کر ہاسپٹل جانا ہوگا۔ توقیر لالا، آپ باقی معاملہ سنبھالیں۔ وہ ایس پی ظفر اللہ کی سمت اشارہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ظہیر شاہ پہلے سے گاڑی میں موجود تھے۔ یہ معاملہ اخبارات کی زد سے بچانے کے لیے انہیں ایس پی ظفر اللہ کی ذاتی مدد لینا پڑی تھی۔ مکتوم شاہ معاملے کو خاموشی سے سلجھانا چاہتا تھا، جبکہ باقی سب لڑکے عورتوں کے اس گروہ کو گولیوں سے بھون ڈالنے کے در پہ تھے۔ اپنی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی عزیز نہیں تھا، لیکن مکتوم کو پتہ تھا کہ اگر قتل و غارت مچی تو یہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا، اور ہو سکتا تھا کہ ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ اس لیے پولیس کی مدد ہی بہتر تھی۔ یوں کئی عورتیں گرفتار بھی ہوئی تھیں، 2 اور لڑکیاں بھی بایاب ہو گئیں جو شہرزاد کی طرح اغوا ہوئی تھیں۔ وہ بھی کافی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک لڑکی لاہور کی رہنے والی اور ایک اسلام آباد کی رہائشی تھی۔ وہ بھی اغوا برائے توان میں قید کی گئی تھی، اور ان کے گھر والوں سے بھی 2-2 3-3 کروڑ توان مانگا گیا تھا۔ کوئی پھول چنتا ہے کس طرح، کوئی دھول ہوتا ہے کس طرح، یہ وقت وقت کی بات ہے، تجھے زندگی بتائے گی۔ اماں صحیح، میں آج بھی پہلے جیسی ہی شہرزاد ہوں، میرا دامن بالکل صاف ہے، بات کرتے ہوئے کھلانے لگی تھی۔ حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ اتنے دنوں کی بے سکون آنکھیں درد کی اذیت پہ چھلک پڑی تھی۔
گویا زندگی اس مقام پہ لے آئی تھی کہ اپنے دامن کی پاکیزگی کے لیے صفائیاں دینے کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آئی تھی۔ تمام مردوں کی نظر جھکی ہوئی اور تمام عورتوں کا رویہ بے گانوں سا نظر آیا تھا۔ صرف ماں اور بی بی جان ایسی ہستی تھی جو اسے سینے میں بھینچ کر روئی تھی اور اس کی حالت پہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق، تازگی، تمکنت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد مرتواتر بے خوابی کی وجہ سے ہلکے بن گئے تھے، ہونٹ خشک اور بال الجھے ہوئے تھے۔ اس کے گرد مختوم شاہ کی براؤن رنگ کی گرم چادر لپٹی ہوئی تھی۔